فرار کی قسط نمبر 23 میرے خیال میں اب تک کی سب سے دبنگ قسط تھی۔ ایک طرف ببری، غزالے، باتش اور نازش، یہ چاروں مفرور ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں۔ ببرک کے چاچا نے جس کو ببرک کو قتل کرنے کی سپاری دی ہے، اس نے ببرک کو پہچان لیا ہے۔ دوسری طرف فارس باتش تک تقریباً پہنچ گیا ہے اور نازش جو ہے وہ تیاری کر چکی ہے کہ اسے واپس جانا چاہیے۔ اور اب تک کی سب سے بڑی ریویلیشن، انسپیکٹر فصیح کو پتا چلا ہے کہ باتش نے پروفیسر ہمدانی کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ پروفیسر ہمدانی کو قتل کرنے آنے والے جمی کو قتل کیا تھا، کیونکہ باتش پروفیسر ہمدانی کی بیٹی سعدیہ سے محبت کرتا ہے۔ اور اس طرح سے ساجن فلم کی طرح سنجے دت کو پتا چلا ہے سلمان خان کے بارے میں۔ فرار کی قسط بہت زبردست ٹرننگ پوائنٹ پہ ختم ہوئی ہے، پورے ایک ہفتے انتظار کرنا پڑے گا آگے کیا ہو سکتا ہے۔ 22ویں اور 23ویں قسط اور 24ویں قسط کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ دوستو، فرار ڈرامہ جس کی کہانی 4 صوبوں پہ چل رہی ہے، ایک طرف KPK ہے، دوسری طرف بلوچستان ہے، پنجاب ہے اور سندھ، اور اتنے بڑے پیمانے پہ پھیلے ہوئے ڈرامے کی ایک قسط ہفتے میں، جبکہ صرف ایک بنگلے میں فلمائے گئے ڈرامے کی ہفتے میں 2 اور 3 قسطیں آ رہی ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اتنی تھوڑی سی قسط آتی ہے کہ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا ہوگا۔ میرے خیال میں فرار کی ویک میں کم سے کم 2 قسطیں تو آنی چاہیے۔ وہ منا بھائی MBBS میں ایک ڈائلاگ تھا نا کہ بھائی یہ کیا کمرہ شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا، اسی طرح سے فرار کی قسط جو ہے شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اتنی فاسٹ پیس کہانی ہے، کئی صوبوں کی پولیس جو ہے وہ ایک بندے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اور اب میں یہاں پہ ایک بات بتاؤں جو میرا سب سے وائلڈ گیس ہے، اس سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ببرک کے قاتل نے ببرک کو پہچان لیا ہے، اور ہمارا ہیرو جو سندھ پولیس کو پروفیسر ہمدانی کے قتل میں اور پنجاب پولیس کو جبار ملک کے بھائیوں کے قتل میں مطلوب ہے، تو کیوں نہیں وہ پھر بلوچستان کی پولیس کو کسی اور بندے کے قتل میں مطلوب ہو سکتا ہے۔ اور خاص طور پہ اگر وہ بندہ KPK کا ہوا تو چاروں صوبوں کی زنجیر بن جائے گا ہمارا باتش۔ اور باتش ایسا کیوں کرے گا؟ یقیناً باتش نے ببرک کو بچانا ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چاروں یہاں سے آگے نہیں بلکہ پیچھے جائیں گے۔ یہ ڈرامہ فرار جو ہے پاکستان کا بارڈر کراس نہیں کرے گا، بلکہ یہ صوبوں کے بارڈر کے درمیان رہے گا۔ ببرک اور زالے بھی آگے نہیں جائیں گے۔ نازش نے تو فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ اس نے شکور کو، میرا کو، ان سب لوگوں کو بچانا ہے۔ فراز بھی گرفتار ہے، ظاہر ہے باتش کا بہرحال وہ دوست ہے۔ لیکن فراز نے جو ریویلیشن کی ہے انسپیکٹر فصیح کو باتش کے پس منظر کے بارے میں، اس کی وجہ سے اس پورے ڈرامے کا کمپلیکشن چینج ہونے جا رہا ہے۔ اب تک فصیح جو ہے باتش کو ایک انتہائی ہولناک قسم کا کرندہ سمجھ رہا تھا، لیکن اب تو وہ سعدیہ کا پروٹیکٹر نکلے گا۔ اس نے تو سعدیہ کے باپ کو بچانے کے لیے پوری پارٹی سے لڑائی مول لی ہے اور جمی کو قتل کیا ہے۔ قاتل وہ اب بھی ہے، لیکن اب وہ اچھا والا قاتل ہو جائے گا۔ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور اب باتش جو ہے اچانک انسپیکٹر فصیح کی نظر میں ایک گڈ کلر ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ اگر محسن بیگ فصیح کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے تو پھر باتش کیوں نہیں؟ اور ہو سکتا ہے کہ کہانی کا رخ اس طرح سے مڑے کہ فصیح جو ہے محسن بیگ اور باتش کے ذریعے پوری پارٹی کو کرش کرنے کی طرف نکلے۔ یہ پہلا میرا وائلڈ گیس ہوگا۔ لیکن نازش جس نے پلان کر لیا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ واپس آنا چاہتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک پیشہ ور کرمنل نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہوا ہے اس نے تو کوئی کرائم کیا ہی نہیں ہے اب تک، پر تو اس کے شوہر کے قتل کا جھوٹا الزام ہے، وہ تو مظلوم ہے۔ وہ واپس آ رہی ہے کیونکہ اس کے ساتھ دوسرے مظلوم نہیں دیکھے جاتے۔ اور باتش نے جو یہ کہا ہے کہ تم نے اپنا فیصلہ کر لیا تو میرا فیصلہ بھی تم ہی کر دو، تو یہاں پہ نازش یقیناً باتش کو بھی یہی کہے گی کہ ہم چلتے ہیں واپس۔ اور جب یہ جاننے کا پلان بنا رہے ہوں گے، اسی وقت ببرک کا قاتل جو ہے ببرک کو مارنے کی کوشش کرے گا، اور باتش پھر اگین ایک دفعہ ایکشن میں آئیں گے، کیونکہ وہ ایک ایسا شفاق قاتل ہے جس کے لیے قتل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر ایک ببرک کے قاتل کو قتل کرنا تو اس کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا، لیکن جب وہ اس کو مارے گا تو جو جس ڈیرے پر ہے نیّر اجاز کا وہ دوست ہے، اس کے بعد ان کا وہاں رہنا نہیں ہوگا۔ اور یہ فرار جو ابھی اس وقت بارڈر کی اس طرف جا رہا تھا، اب یہ فرار اس کیمپ سے واپس دوبارہ پنجاب کی طرف ہوگا۔ یہاں پہ یہ آ کے کیا کرتے ہیں وہ تو خیر دیکھنے والا ہوگا، لیکن فرار کی سٹوری جو ہے جس طرح سے ڈیولپ ہوئی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ فی الحال یہ ڈرامہ کہیں نیئر فیوچر میں ختم نہیں ہونے والا ہے۔ لیکن اب فصیح کیا کرے گا؟
फसी को सादिया से कंफर्म करना पड़ेगा। सादिया को खुद कुछ नहीं पता है, क्योंकि जो कुछ भी था सब कुछ अपने अपने दिल में थे। वो दोबारा आज की किस्त पे जो है ना, वो बिरयानी की बड़ी बोटी वाला सीन जो है वो दोबारा बातिश साहब याद कर रहे थे। लेकिन बातिश और बबरीक की दोस्ती होनी है, और इस तरह से बातिश, बबरीक, ज़ाले और नाजिश, ये 4 लोगों का टोला जो है अब ये मुश्तरका तौर पे 4 सूबों के जो लोग हैं, 4 सूबों के लोग हैं, और 2 सूबों की इस वक्त पुलिस है, और मजीद सूबों की पुलिस के इन्वॉल्व होने के इम्कान बढ़ते चले जा रहे हैं। फरार ड्रामा जो है वो मेरे ख्याल में इस वक्त फरार ड्रामा इस वक्त मोमेंटम जो पकड़ता जा रहा है, ये एक इंतहाई जबरदस्त, शानदार, थ्रिलिंग वेब सीरीज की शक्ल इख्तियार कर चुका है। आज का वीलॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी वीलॉग के साथ। शुक्रिया।